بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ کل کا دن صبح سے لے کے رات تک سپریم کورٹ کے حکم پر اجلاس بلانے کا حکم تھا اور عدم اعتماد کی تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کرانے کا حکم تھا، مگر صبح سے لے کے رات 9 بجے تک وقفے سے اجلاس ہوتا رہا، صرف بحث و مباحثہ ہوتا رہا اور حکومت وقت نے بار بار تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کو کسی طریقے سے ٹالنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے رات کو جب میں نے نیوز سنی، تراویح پڑھنے کے بعد جب میں نے نیوز سنی کہ سپریم کورٹ کے دروازے کھولنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ کے بھی دروازے کھولنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور پاکستان میں ایک سیاسی بحران نے جنم لے لیا تھا اور ابھی تک سیاسی بحران ہے، اور اسلام آباد پورا کا پورا سخت سیکورٹی زون بن چکا تھا اور سپریم کورٹ کی سیکورٹی بہت سخت کر دی گئی اور ہائی کورٹ کی بھی سیکورٹی سخت کر دی گئی، پارلیمنٹ ہاؤس کی بھی، اور ایسی صورتحال تھی جیسا لگتا تھا کہ مارشل لا لگ چکا ہے یا لگ رہا ہے اور بے یقینی کی صورتحال تھی۔ تو رات کو جب دوبارہ اجلاس بلایا گیا 10:30 بجے کے بعد، اور رات کو جب اجلاس بلایا گیا تو مختصر سے وقت کے لیے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے کچھ دیر گفتگو کی اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا اور اپنی ذمہ داری ایاز صادق جو سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے ان کے حوالے کی، اپنی ذمہ داری ساری ان کے حوالے کی اور انہیں ووٹنگ کرانے کا حکم دیا۔ تو یہ ساری صورتحال، اور جب تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوئی تو تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ جو ہے کامیاب ہو گئی، یعنی عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے، آفیشلی طور پر وزیر اعظم ابھی نہیں رہے، لیکن ابھی تک وہ وزارت عظمیٰ میں ہیں جب تک نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ وزیر اعظم کی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ منڈے کو جو ہے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، نئے وزیر اعظم کا۔ تو اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے وہ اس طرح کا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا کوئی انسائڈر ہونے والا ہے، جیسے کہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، تمام ایئرپورٹس پر جو ہے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، کسی بھی سیاسی شخصیات کو یا کسی بھی آفیسران کو ملک سے باہر بھاگنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور پی ٹی آئی کے اوپر بھی بڑی سخت انسٹرکشنس لگ چکی ہیں، اور درخواست جو دائر کی گئی ہے یعنی عمران خان اور شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور دیگر جو خط کے معاملے پر جو اس پر بھی تحقیقات کرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ آیا وہ بات کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے بعد میں ثابت ہوگا۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک اہم نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال پاکستان کے پرامن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ فرانسیسی صدر کی جو گستاخی جو کی گئی تھی حالیہ سالوں میں، جو توہین رسالت کا ارتکاب کیا گیا تھا سرکاری سطح پہ، تو اس زمن میں مطالبہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ فرانس کے ساتھ سرکاری سطح پہ احتجاج کیا جائے اور توہین رسالت پر ان سے جو ہے سخت قسم کا جو ہے موقف اپنایا جائے اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے جو ہے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی جائے، تو جس پر رمضان میں ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، اور کہا کہ یعنی لاہور کی جو جامعہ مسجد رحمۃ للعالمین جو ہے وہ جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی کہ ان پر طرح طرح کے شیل برسائے گئے، گولیاں چلائی گئیں، اسٹیٹ فائر کیے گئے، اداروں کو حکومت پنجاب اور وفاقی گورنمنٹ نے جو ہے اداروں کو ان عوام سے لڑوایا اور بے انتہا تشدد ہوا۔ آپ اگر غیر ملکی رپورٹس، غیر ملکی نیوز کو اگر سنیں یا دیکھیں
اس میں بھی اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ عوام پر بے مردہ قسم کا تشدد کیا گیا ہے۔ تو خیر اس رمضان میں تو بہت زیادہ ظلم ہوا تھا اور طرح طرح کے کیسز بنے گئے۔ آج یہ ہے اس سال رمضان میں پی ٹی آئی گورنمنٹ عمران خان سمیت پوری پی ٹی آئی اتنی ذلت کا شکار ہو گئی ہے کہ اپنی حکومت میں رہتے ہوئے شدید جو ہے ذلیل ہو رہی ہے، اور آج انہی کے اوپر اتنی سیکشنس لگ چکی ہیں کہ وہ ان کا کوئی بندہ، ان کا کوئی سیاسی جو ہے نمائندہ جو ہے یا کوئی ان کا جو تعینات آفیسر ہے وہ ملک سے باہر نہیں بھاگ سکتا بنا اجازت کے۔ ایئرپورٹ پر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ان کے اوپر اب طرح طرح کی جو ہے وہ اسٹرکچرس لگنے والی ہیں یا لگ رہی ہیں۔ تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مخافات عمل ہے کہ جیسا جو انہوں نے ظلم کیے تھے وہ آج انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب کسی کو رسوا کرتا ہے تو بس وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہے رسوا کر دیتا ہے۔ تو عمران خان اور اس کے جو پوری پارٹی جو اس کی حکومت ہے، حکومت میں رہتے ہوئے، سیٹوں میں رہتے ہوئے اور اتنی پاور ہوتے ہوئے بھی تمام ادارے اس کے ساتھ تھے، اس کے ماتحت تھے، اس کے باوجود وہ شدید قسم کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کی صورت حال ہے۔ دوسری بات میں یہ کلیئر کر دوں ناظرین کہ مجھے اپوزیشن کی جیت یا ان کی کامیابی پر خوشی نہیں ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی سبق سکھا دیے جو انہوں نے پچھلے سال عاشقانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پرامن احتجاج کر رہے تھے، ان پر جو ظلم ہوا تھا، اس کے بدلے میں آج اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت و رسوائی ان کے مقدر میں کر دی ہے، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ پوری جو ہے ذلیل ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے آگے پیچھے ہیں وہ بھی شدید قسم کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک شیئر لازمی کیا کریں، کم از کم اپنی رائے کا اور مشورے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔